معزز سامعین اکرام، یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں پر مسٹیک کر جاتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے۔ بعض لوگ جو ہیں انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم نے دو زیر کی ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے، دو زبر اور دو پیش کی ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے۔ تو آج کے لیسن میں آپ لوگ ان مشکل الفاظ کو سیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ یہ لفظ دیکھیں، اب یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں اس لفظ کی ادائیگی میں بھی اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں۔ تو ان مشکل الفاظ کو آپ لوگوں کو بآسانی سکھایا جائے گا۔ آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کریں تاکہ آپ ان مکمل الفاظ کو بآسانی سیکھ سکیں۔ تو سب سے پہلے پارہ کا نام اور اس کے بعد سورہ کا نام ضرور نوٹ کر لیا کریں تاکہ آپ لوگ ان مشکل الفاظ کو بآسانی تلاش کر سکیں۔ تو چلیں آئیں اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 3 اور سورۃ البقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 272 کو آپ لوگ یہاں پر سیکھیں گے۔ یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اکثر لوگ دو زیر کو ادا کرتے ہوئے مسٹیک کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دو زیر کو یا مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے کس طرح سے ادا کرنا ہے، یہاں پر آپ لوگ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تنفقون، یہاں نون ساکن پر اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کریں گے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، وما تنفقوا، یہاں بھی نون ساکن پر اخفا کریں گے۔ وما تنفقوا من خیر، اب یہاں پر ہم نے نون ساکن کو ناک میں چھپا کر ادا نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن کے فوراً بعد جو حرف ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر نون ساکن پر اخفا نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں بھی نون ساکن پر اخفا نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے، یعنی نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے ادا کریں گے۔ من خیرین، اب یہاں پر مسٹیک یہ کی جاتی ہے کہ اس لفظ کو اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے خیرین، یعنی را کے اوپر دو زبر کو ادا کر دیا جاتا ہے، حالانکہ را کے نیچے دو زیر ہے تو اس کی آواز اس طرح سے ادا ہوگی، را یا دو زیر رین، خیرین، خا یا زبر خی، را یا دو زیر رین، خیرین، یا پیش یو، واو فا زبر وف، فا زبر فا، یو وف، خیرین یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ اب آپ لوگ یہاں پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 کو دیکھ رہے ہیں، 120 نمبر کی آیت ہے اور اس کو ہم سیکھیں گے۔ قل ان هدى اللہ هو الہدى، قل ان هدى اللہ هو الہدى، ولئن اتبعت اہواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي۔ اب یہاں پر جو مسٹیک کی جاتی ہے کہ اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے کی جاتی ہے مسٹیک کی صورت میں، من ولی، یعنی یہاں پر بھی یا کے اوپر دو زبر کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم نے یا کے نیچے دو زیر کو ادا کرنا ہے اور جب دو زیر کو واؤ کے ساتھ ملائیں گے تو اس طرح سے ادا کریں گے، یا واؤ دو زیر یوں، میوں والی یوں۔ اس مکمل لفظ کے ہجے اس طرح سے کریں گے، میم واؤ زیر میوں، یہاں بھی میم کو واؤ مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، میوں، واؤ زبر ہوا، میوں،
لام یا زیر لی سختی کے ساتھ ادا کریں گے، لام یا زیر لی، یا واو دو زیر یوں، میوں ولیوں ولا نصیر، ما لك من اللہ من ولی ولا نصیر۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 283 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی اکثر لوگ اس لفظ کی ادائیگی میں مسٹیک کر جاتے ہیں، تو اس لفظ کو بھی آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے۔ کاتبا فرحان مقبوضہ، اب یہاں پر آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں اس ایک آنکھ والی تا کو ہم نے ہا میں بدل دینا ہے اور ساکن ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ضاد کو ہم اس ہا ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے۔ بعض لوگ ضاد کو ضاد یا پھر دواد پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس ضاد کے مخرج کو سیکھنا ہے اور اس کی ادائیگی اس کے مخرج سے کرنی ہے، نہ تو آپ نے اس کو دواد پڑھنا ہے اور نہ ضاد پڑھنا ہے، تو آپ نے اس کے مخرج سے ادائیگی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مقبوضہ، کاتبا فرحان مقبوضہ، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن۔ اب یہاں پر غلطی یہ کی جاتی ہے کہ زال کو کھینچ کر ادا کر دیا جاتا ہے، اس طرح سے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، حالانکہ یہاں پر ہم نے زال کو کھینچ کر ادا نہیں کرنا بلکہ زال کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، زال حمزہ زیر زی، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، اس مکمل لفظ کے ہجے بھی کریں گے۔ فا لام زبر فل یا پیش یو، فل یو، حمزہ دال زبر اد، دال لام زیر دل، حمزہ دال زبر اد، دال لام زیر دل، فلیؤدل، لام زبر لا، فلیؤدل، زال حمزہ زیر زی، فلیؤدل زی، فلیؤدل زی، تاپش تو، میم زیر می، تومی، نون زبر نا، تومینا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، أَمَانَتَهُ، ہاں کو الٹا پیش کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ لوگ واو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد الف دیکھ رہے ہیں، یہ واو اور الف جو ہے یہ رسم الخط ہیں، ان کو ہم نے ادا نہیں کرنا۔ میم کو شین مشدد کے ساتھ ملائیں گے، میم شین پیش مش، میم شین پیش مش، شین زبر شا، مش، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ۔ اب یہاں پر بھی وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں اس ایک آنکھ والی تا کو ہا میں بدلیں گے اور اس کو ساکن ادا کریں گے، دال کو اس ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ واللہ بما تعملون علیم۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ان مشکل الفاظ کو بآسانی سیکھ لیا ہوگا۔ اس کے باوجود اگر آپ لوگوں کے ذہن میں تجوید کے متعلق کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔